حویلی مجاہد کی لے جا کے اس کی، ہاں حویلی مجاہد کی لے جا کے اس کی، وہیں پر ہی چمڑی اتارا کریں گے۔ جناب اتنی دیری کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نے حدیث اور قرآن میں آتے ہی خطبہ پڑھا، اپنے عقیدے کو قرآن ہی پڑھا تھا، ہے نا؟ آپ کان میں روئی ٹھوسے ہو یار، صاف کرو۔ اس کے بعد حدیث کے حوالہ جات دیے، اس کے بعد آپ کی کتابوں کا پیش کیا۔ میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں بھٹکا، آپ موضوع سے ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کیے، لیکن آپ اصولی مناظرہ سے آپ نابلد اور پیدل ہو، واللہ بتا رہا ہوں آپ کے اندر۔ لیکن دجالی اور مکاری اتنی عیاری دکھا رہے ہو، یہ گروپ والے بھی دیکھتے ہوں گے اور آپ پر لعنت بھیجتے ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ گروپ والے ہی انصاف کریں گے، لیکن افسوس نہ آپ کا عقیدہ کو چھپائے اور اسماعیل دہلوی کو لات مار دی اپنے اکابرین کا، اکابرین سے فہرست سے اس کو لات مارے۔ میں نے کہا رشید احمد گنگوہی جو اس کے تائید کرتے ہیں، عین اسلام لکھے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، یعنی جہل مرکب بن گئے اور کچھ جواب نہیں دیے۔ افسوس لگتا ہے یار، کون مناظر بنائے ہے آپ کو؟ جاؤ پڑھو لکھو یا کچھ سیکھو مجھ سے۔ ایک ضابطہ بنایا کہ اگر کسی کا عقیدے کا اثبات چاہیے تو اس کی زبان سے کرواؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان سے سوال کیا کہ آئین اللہ، اللہ جسیم نہ تو قرآن پیش کر پا رہا ہے اور تیرا عقیدہ کتنا غلط ہے۔ بخاری کے اس حدیث کے مخالف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی بھی جنت میں جائے گا پھر وہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا، نہ نکلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، امت کا بھی عقیدہ ہے نا۔ جب ہم ریاض الجنہ میں جاتے ہیں نا دنیا کی زندگی لے کے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو نے اس جنت میں ہمیں داخل کیا، ہمیں آخرت والی جنت میں بھی داخل کرنا، اس سے محروم نہ رکھنا، دعا ہے نا۔ تمام مسلک کی کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت مبارکہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جنت سے نکلتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ رہی بات کہ اشرف علی تھانوی جس کو تو گستاخ کہا ہے، قرآن کی آیت سے استدلال پیش کیا ہے، وہ آیت کس کے بارے میں ہے میں بالتفصیل بتاؤں گا، لیکن پہلے نمبر یہ تو میں ارواح ثلاثہ جو آپ کے معتمد کتب ہے اور آپ کے مجدد ہے اشرف علی تھانوی، یہ تو کچھ اور لکھ رہے ہیں نانوتوی کے بارے میں۔ جسد عنصری کے ساتھ قبر میں سے اٹھ کر کے دارالعلوم دیوبند آئے، وہ بھی جسد عنصری کے ساتھ۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! تماشا بنا کے رکھا ہے دیوبندی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہی چیز نہیں مانتا ہے، شرک ہے کہتا ہے، اور یہی شرک اپنے گھر کی کتاب میں تھانوی جی مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، اس پر فتویٰ عائد کرنے کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے، منہ میں تالے بند ہو گئے اور کان میں روئی ٹھوس لیا کہ نہیں یہ ہماری مجدد ہے، سب اسلام سے خارج کیسے کروں گا اس کو؟ جیسے اسماعیل دہلوی کو خارج کر دیا اسی طرح سے اس کو بھی خارج کرنا، یہ تو ہماری بستر گول کھٹیا کھڑی کر دے گا۔ نظامی صاحب گرفت ایسی کیے ہیں کہ دیوبند سے لے کر رائے تک زلزلے برپے ہو رہے ہیں۔ گھبرائے نہیں جناب، یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے تماشا۔ آپ کے عقیدہ باطلہ انشاءاللہ میں ظاہر کروں گا، عوام کو بتاؤں گا۔ دیوبندی دھرم نزدی دھرم ہے اور یہ باطل اور جہنمی فرقہ ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا میں۔ جناب ابو معاویہ دیوبندی جنت سے نکلتے ہیں، جنت البقیع سے نکلتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ العزیز کہ صحابی کا عقیدہ کیا تھا کہ جنت سے کہاں گئے تھے، کربلا کے میدان میں، اور اٹھا کر کے ان کو مٹی دی اور خبر بھی دیے، کیسے دیے کیا کیے وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں آپ۔ اس پر پہلے گرفت میں جو کیا ہوں آپ کے اکابر تھانوی جی کے بارے میں، جس کے بارے میں قبر میں نکلنا، باہر آنا، آپ عقیدہ نہیں رکھتے تھے نا، آپ بتائے تھے، جس کو گستاخی کہہ رہے ہیں، تو یہی گستاخی تھانوی جی کر کے، قاسم نانوتوی جی کر کے، حبیب الرحمان کر کے، اور اس میں محمود الحسن صاحب ہیں اور محمود حسن صاحب بھی ہیں جو توبہ کر رہے ہیں، تو بتائیے یہ سب گستاخ ہوئے یا نہیں جناب؟ یہ آپ کے ارواح ثلاثہ ہے اور یہ تھانوی جی آپ کے مجدد ہیں جناب، جواب ابھی تک نہیں دیے، افسوس۔ اختر نظامی صاحب
دیکھو رات کافی ہو گئی ہے، اگر تیرے پاس قرآن کی آیت ہے، حدیث متواترہ ہے یا اجماع ہے تو پیش کر، نہیں تو تیری ہار تسلیم کر کے میں چلا جاؤں گا۔ کیا وہ ٹک پٹک باتیں کر رہے ہو جسیم؟ تیرے پاس تیرے عقیدے کے اوپر کوئی قرآن کی آیت بینات ہے تو پیش کر، حدیث متواترہ ہے تو پیش کر، اجماع ہے تو پیش کر، نہیں تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ وقت کی بربادی ہے، تو اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے، یہ تیری ہار تسلیم کی جائے گی، جلدی سے پیش کر۔ جناب جو جس کو کفریہ شرکیہ عقیدہ کیا ہے نا، تو آپ کے گھر کے ارواح ثلاثہ پیش کیا ہوں، اس کو جواب دے۔ اور رہی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے حیات مانتے ہیں، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون کے حساب سے دیکھی گئی، یہ حیات کا تو انکار نہیں کرتے ہیں، آپ حیات ہیں، لیکن قبر سے آنے جانے کا انکار کیے تھے، تو اس کو میں نے حدیث اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں پیش کیا، معراج کا واقعہ بتایا، لیکن جواب آپ نہیں دیے۔ اور رہی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہار یعنی اصلاح کی غرض سے آپ بات نہیں کرتے ہو، یعنی مناظرہ میں آپ شکست تو کھا گئے ہو۔ شکست خوردہ کی قوم کی حالت جب یہی ہوتی ہے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مصداق ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ آپ جس پر کو کفریہ شرکیہ قرار دیے ہیں، آپ کے گھر سے میں نے اسکین پیش کیا جناب، تو آپ سے جواب نہیں بن پڑا کہ میں نے ارواح ثلاثہ کے دریافت کیا لیکن جواب نہیں دیے۔ وہی کفریہ شرکیہ عقائد تھانوی جی لکھ کر کے مشرک ہوئی یا نہیں؟ جواب نہیں دیے۔ جواب دو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ دلیل۔ ارے جسیم، میں تو تجھے عالم سمجھ کے بات کر رہا تھا، شہیدوں کی آیت انبیاء پہ فٹ کر رہے ہو، یہ تو عام امتی کے لیے آیت ہے، یہ تو کن کے لیے آیت اتری، اس کا ذرا شان نزول بھی بیان کر۔ جناب پھر سے کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے دریافت کیا، پوچھا، اور عقیدہ تو میں کب کی ظاہر کر دیا ہوں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں حدیث کے ابو داؤد شریف کی حدیث، ابن ماجہ شریف کی حدیث سن غور سے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن میری روح قبض کی گئی، اور اسی میں سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارا درود پڑھنا آپ پر کس طرح سے پیش ہوگا جبکہ آپ مٹی ہو گئے ہوں گے؟ یہ صحابہ کے دلوں میں ڈالا تھا، جیسا کہ اسماعیل دہلوی اپنے عقیدے میں ہزاروں سال بعد لکھ چھوڑا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جسم کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ باب یوم الجمعہ واللیلہ حدیث نمبر 1047 میں موجود ہے۔ ابن ماجہ شریف باب فصل فی الجمعہ حدیث نمبر 1085 موجود ہے۔ دوسری روایت اتنا اضافہ ہے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز ذکر وفات دفنہ حدیث نمبر 1637 میں موجود ہے۔ یہاں تک کا ہوا، اور مسلم شریف کتاب الایمان میں دیکھیے گا، مسیح الدجال کے بعد میں حدیث نمبر 430 میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں معراج کی رات نماز پڑھائی، سمجھے، جماعت کے ساتھ، جبریل امی اذان دیے، حدیث میں موجود ہے۔ آپ کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، گستاخی ہے نہ جانا، تو یہ آپ فتویٰ لگائیں اپنے اشرف علی تھانوی پر۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہو۔ یہ شہید کے لیے بھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سن، آپ پڑھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں؟ اور ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، میں نے پڑھا تھا پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 169 جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کیا کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پائے جاتے ہیں، شاد ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں۔ کان کھول کے سن، پڑھتے نہیں ہو، گھاس چھیلتے ہو تو میری غلطی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر 9 قسمیں کھانا اس سے زیادہ پسند ہے کہ اس کے قتل نہ ہونے پر 1 قسم کھاؤں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور شہید بھی بنایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید بھی بنایا، اور آپ شہید سے انکار کر کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
तुम हटा रहे हो और हम पर इल्जाम डाल रहे हो। ये हदीस सुन लो कहाँ है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मुस्नद अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस नंबर 3742 मौजूद है। अल मुस्तदरक अल सहीहैन हदीस नंबर 4332 में मौजूद है। दलालुन नबुव्वा अल बैहक़ी हदीस नंबर 3102 में मौजूद है। लानत हो तुम पर, इल्म के यतीम हो, हदीस और कुरान पढ़ते नहीं हो और खुद गुस्ताख हो और दूसरे को गुस्ताख कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अभी शुरुआत है जनाब, पानी पियोगे, पानी पी लो। अलियाज़ुबिल्लाह, अलियाज़ुबिल्लाह। अरे तू तो अभी इस्माइल दहलवी पे कुफर के फतवे झाड़ रहा था, यहाँ कह रहा है कि साहबा ने कहा कि आप तो मिट्टी हो गए होंगे। अरे क्या हो गया अख्तर निजामी, अकल से काम ले, अकल से काम ले। इस तरह यहाँ इसका मतलब ये नहीं निकालती है उम्मत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कब्र की आगोश में आ गए होंगे, है ना? तो यहाँ अदब इख्तियार कर। तू तो हजरत ये बदबख्त जलील नहीं मानने वाला है, क्योंकि इसको पता है इसकी हार तय है, और इसके कहने के मुताबिक जो ये हार जीत का मसला अभी इसने बयान किया, तो ये सिद्क दिल नहीं आता है, हिदायत के गर्ज से नहीं आता है, बल्कि देखिए अपने अकाबिर का ये दिफा नहीं कर रहा है, दिफा कर भी नहीं पाएगा। आप देखिए ये मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि अभी फजर की अजान होगी तो फिर से उठना है। हजरत हमें पता चला शिकस्त किसकी हुई और इस बदबख्त की हालत क्या होगी इस वक्त। आज मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, इसके मुंह पे काली पोत दी गई और मैंने यहाँ इसको बिल्ली की शक्ल में सफेदी पोत दी, क्योंकि शैतान सफेदी होता है और ये शैतान बिल्कुल है, ये साफ शैतान है, इसके दो राय नहीं है, बल्कि ये शैतान ही है। हजरत अब आप इसको हराने का ये एक ही मुतालबा कर दिए, उस किताब का ये जवाब नहीं दे पाया, ये हार गया है, ये भाग जाएगा आप ग्रुप से। अब हम भी आराम करेंगे हजरत, आप हमने देख लिया कौन क्या है। जी, आप लोग देख लिए कि ये अपने अकाबिरीन का भी दिफा नहीं कर पा रहा है और अपने अकाबिरीन का इनकार कर रहा है, और साफ इनकार कर दिया, और कहता है क्या कि हम इस्माइल दहलवी को नहीं मानते, अपने अकाबिर नहीं मानते। रही बात कि रशीद अहमद गंगोही की बात आई तो उसको खामोश हो गया, कुछ नहीं बोला। थानवी की बारी आई कुफ्र का फतवा आयद करने के लिए, तो उसमें भी खामोशी अख्तियार किया। मतलब साफ जाहिर है कितनी जलीलो रुसवा हुआ ये अबू माविया देवबंदी, मुनाजिर बना हुआ है देवबंद का, और मुफ्ती है, पता नहीं कौन मुफ्त के मुफ्ती बना दिया है। अफसोस हसरत है, और इस पर लानत भेजता हूँ।